اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے. جو زندہ ہیں، جو مر گئے، وہ تو اپنے اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے، لیکن جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے جھوٹے عقیدوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. دیکھو جی، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بن گیا. تو اگر ہم پیر سائیں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو آدم کی اولاد ہے نا. کہتے ہیں جناب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ماں باپ نے سجدہ کیا، حالانکہ ان کا باپ پیغمبر ہے، پھر بھی وہ یوسف کو سجدہ کر رہا ہے. فَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا. کہنے دیکھو قرآن میں ہے. یہ وہابیوں کو تو دماغ خراب ہے، ان کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے، تو ہر بات کو شرک کہہ دیتے ہیں. اب خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ زمین پہ کیا تھا یا آسمانوں میں؟ آپ بتا دیں نا، کعبے میں بیٹھے ہیں. ہاں جی، تو جب تم آسمان پہ جاؤ سجدہ کر دینا. آسمان کے مسائل الگ ہیں، زمین کے الگ ہیں. پھر جب آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، اپنے منشے سے عظمت کو دیکھ کے جھک پڑے یا اللہ نے حکم دیا؟ ہاں جی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو. تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیر کی مزار پہ سجدہ کرو، تو وہ آیت پڑھو. تمہیں تو تمہاری شریعت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے فرمایا نے سورج کو، چاند کو، کسی چیز کو سجدہ نہ کرو. کیا معنی؟ رات اور دن میں جو بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے، کسی کو سجدہ نہ کرو. سجدہ تو اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. پیر کو سجدہ نہ کرو، پیر کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. غوث کو سجدہ نہ کرو، غوث کو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. پھر کوئی جھگڑا نہیں. تو اس لیے ایک موٹی بات یاد رکھ لو، سجدہ ہو، قربانی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، چومنا چاٹنا ہو، غیر اللہ کے سوا کرو. اللہ کے سوا کوئی کہ تو اس کو شرک کہا جائے. اب دیکھو نا، کعبہ شریف تمہارے سامنے ہے، عمرے پہ آئے ہو ماشاءاللہ، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، رکن یمانی پہ ہاتھ لگاتے ہو، اور دو کونے جو ہے رکن عراقی، رکن شامی، ان کو نہ ہاتھ لگاتے ہو نہ اشارہ کرتے ہو. وہ کعبہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جہاں حضور نے بوسہ دیا، بوسہ دینا سنت. جہاں حضور نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا سنت. اور جہاں حضور نے ہاتھ نہیں لگایا، وہاں نہ لگانا سنت. تو ہم تو اللہ کے نبی کے پابند ہیں. وہ ایک پرانی بات ہے، یاد نہیں مجھے، ہے تو خیر بچپن کی بات. تو پتہ نہیں کون سی مزار تھی. بہرحال فاتحہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھتے یا بزرگوں کی مزاروں پہ نہیں جاتے. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے. تو وہاں ایک آدمی آگے مجھے کہنے لگا، مکی صاحب آپ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، بندہ بیوی کو بھی تو بوسہ دیتا ہے نا، اگر ہم نے پیر کو دے دیا تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا تم ان کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو؟
کہتے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیوی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی تم بیوی کے ساتھ کرتے ہو؟ کہتا نہیں جی نہیں۔ میں نے کہا توبہ کرو خدا کے بندے، بیوی کے بوسے کا حکم تو خدا نے دیا ہے کہ ہماری بیوی ہے، ہمیں حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو۔ ہمیں حضور نے سنت عمل کر کے دکھایا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی حضور وضو کے بعد بھی بوسہ دیتے تھے، تاکہ مسئلہ بھی سمجھ جائے کہ بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تم کسی اور کو نہ بوسہ دینا شروع کر دینا۔ ہاں آج کل لوگ اپنی بیوی کو نہیں دیتے، لوگوں کی بیویوں کو دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھرانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزتوں، عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ یہی ہماری سرمایہ ہوتا ہے، یہی ہماری عزت ہوتی ہے۔ اگر عزت محفوظ ہو تو وہ بہت بڑی بات ہے، اور خدا نہ خواستہ ایک دفعہ عورت گناہ کر لینا پھر وہ بند نہیں ہوتا، پھر وہ اوپن ایئر تھیٹر بن جاتی ہے۔